داماد رضا خان جو ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے 1951 میں ان کا پوتا جواد رضا جو کچھ سیکھا وہ اعلیٰ حضرت کی پیش خدمت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں بہت شکر گزار ہوں انجمن ضیاء طیبہ کا، ان کے روح رواں جناب سید اللہ رکھا قادری صاحب اور ان کے صاحبزادے مبشر جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ جو ڈائریکٹ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اور یہ جو 50 سال سے یہ محفل ان کی بدولت اعلیٰ حضرت کی وہ شمع آج تک چل رہی ہے، یہ انجمن ضیاء طیبہ کی بدولت ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ آڈینس نہیں سننے کے لیے جو میں بات کرنا چاہتا تھا نوجوان نسل سے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں، مجھے آج موقع ملا۔ جزاک اللہ۔ مجھے مبشر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک ٹاپک پہ بات کریں، کوئی ایسے ٹاپک پہ جس پہ ذرا کم بات چیت ہوئی ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بات کروں گا اعلیٰ حضرت اور نوجوان نسل۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت اور نوجوان نسل کی بات چیت کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے نہایت مشکل حالات میں میں پھر کہوں گا نہایت مشکل حالات میں نوجوان نسل کی کچھ اس طرح تربیت کی کہ آج ہم جس زمین پہ بیٹھے ہیں، آج تحریک پاکستان کے روح رواں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو سمجھتا ہوں۔ یہ باتیں بہت سارے تاریخ دانوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں قلم بند کی۔ 1856 میں پیدا ہونے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک ایسی ہمگیر شخصیت تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد کی۔ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا اعلیٰ حضرت سے۔ مولانا رضا علی خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب پہلے عالم دین تھے خاندان اعلیٰ حضرت۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا خاندان سید اللہ خان صاحب کے ساتھ قندھار کے جو ولی عہد تھے ان کی ہجرت سے یہاں پر آئے، پہلے لاہور میں مقیم ہوئے، ایک مغل بادشاہ نے ان کو وہاں پہ مہمان رکھا اور اس کے بعد روہل گڑھ اور بریلی کی طرف آئے۔ سپاہ گری ان کا پیشہ تھا، یعنی سپاہی سالار تھے، ولی عہد تھے، شہزادے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 6 پیڑھیاں مغل سلطنت کے ساتھ وزیروں کے اور سپاہ سالاروں کے عہدوں پر رہی، اور پھر یہ نسل جب مولانا رضا علی خان صاحب تک پہنچتی ہے تو ایک ایسا عالم دین پیدا ہوتا ہے جس کی تربیت سے مولانا نقی علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب تھے اور مولانا رضا علی خان کے بیٹے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ سکھانے والے اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لاتے۔ آج ہم اگر حضور کونین حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا جانتے ہیں تو اس کی وجہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں جو 1856 بریلی میں پیدا ہوئے۔ اب آپ لوگ کہیں گے ان سب باتوں کا نوجوانوں سے کیا تعلق ہے، تو میں اس گفتگو کے سلسلے کو جوڑتا ہوں ان سیاسی حالات سے، ان عسکری حالات سے جو اس ٹائم پر تھے۔ 1856 میں پیدا ہوئے، 1857 میں جنگ آزادی وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی، آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے۔ مولانا رضا علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، جنرل بخت خان جیسی شخصیت کے ساتھ مل کے جنگ آزادی لڑ گئی۔ نوجوانوں کو لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان کسی کی غلامی نہیں سہیں گے۔ جنگ آزادی کا یہ باب ہمارے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور شاید
شاید یہی وہ بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ آزادی اور تحریک پاکستان میں اعلیٰ حضرت اور ان کے خاندان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ نوجوانوں کی تربیت اعلیٰ حضرت نے کئی ڈومینز میں کی، بہت سارے ایسے جہتیں ہیں جن میں اعلیٰ حضرت نے نوجوانوں کو ٹرین کیا۔ 1856 میں پیدائش کے بعد 22 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے، جو کہ ایک سیاسی فتویٰ یوں کہوں گا کیونکہ گائے کی قربانی پہ ایک حد تک کی پابندی لگ چکی تھی۔ تمام علماء دین بشمول زیادہ تر علماء دین نے یہ بات کہہ دی تھی کیونکہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے اور جنگ آزادی لڑی ہوئی تھی، تو ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے انگریزوں کے خلاف، اس کی غلامی کے خلاف، تو ہمیں ہندوؤں کو خوش کرنا پڑے گا۔ تو ہم اگر گائے کی قربانی کو ترک کر دیں تو یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مجاہد دین تھے، انہوں نے ایک ایسا فتویٰ دیا، 22 سال کی عمر میں ایک ایسا فتویٰ دیا جس نے ہلا کے رکھ دیا تمام علماء دین کو، ان کی سوچ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوؤں کو خوش کرنا مقصود ہے، آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اگر ہندوؤں کو خوش کرنا مقصود ہے تو پھر یہ ہمارا اسلامی شعار ہے کہ ہم گائے کا ذبح ضرور کریں گے اور گائے کا ذبح کو ترک نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے جو کہ حضرت مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے سامنے بھی اٹل دیوار کی طرح کھڑے ہو کر نبھائی تھی، اور انہوں نے بھی حضرت مجدد الفسانی نے بھی جو اکبر بادشاہ ہے اس کے خلاف یہی کہا تھا کہ ہم گائے کی قربانی کریں گے، اور اکبر بادشاہ دین الہی جیسی نحوست لے کے بر صغیر کے مسلمانوں پہ ٹوٹا تھا، اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ حضرت مجدد الفسانی تھے۔ اس کے بعد انہی کے خاندان سے جہانگیر سے گائے کا ذبح کروایا حضرت مجدد الفسانی نے۔ وہی سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے تقریباً 200 سال بعد پوری کی، اور یہ ایک نہایت ضروری فتویٰ ہے۔ 1885 میں کانگریس بنتی ہے، نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت 1890 کے اوائل میں فرماتے ہیں کہ کانگریس سے بچو، یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ باتیں مطالعہ پاکستان میں دیکھی؟ یقیناً نہیں دیکھی۔ 1890 کے اوائل میں یہ کہہ کہ اعلیٰ حضرت خاموش نہ رہے۔ 1898 میں آل انڈیا سنی کانفرنس پٹنہ 7 سے 8 صفحوں کا پورا آرٹیکل لے کے گئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہاں 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی ہے۔ نوجوانوں کی تربیت شروع ہوئی۔ اس وقت قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوتے ہیں، 1898 میں یہ بات ہو جاتی ہے، یعنی نوجوان قائد اعظم کی تربیت بھی اعلیٰ حضرت نے کی، اور بعد میں وہی قائد اعظم جو کانگریس میں تھے، کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کے تھرو پاکستان کو بنا۔ 2 اور تحریک کا ذکر ضرور کروں گا جو کہ اس زمانے میں چلی اور جن پہ اعلیٰ حضرت کا موقف بڑا اٹل تھا اور بڑا صحیح تھا۔ ایک تحریک تھی ترک موالات، سول ڈس اوبیڈینس۔ اعلیٰ حضرت کا کہنا تھا کہ اگر ترک موالات کرنی ہے تو صرف انگریزوں سے کیوں، ہندوؤں سے بھی ہونی چاہیے۔ باقی تمام علماء کہتے تھے نہیں آپ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا پورا ساتھ نبھایا آخر تک۔ اور دوسری تحریک تھی جس کو مولانا محمد علی جوہر لیڈ کر رہے تھے، یہ تحریک بھی گاندھی کے ہاتھ میں تھی، اور اگین گاندھی جو تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ ایک قوم کی بنیاد کو ڈسکس کیا جائے، 2 قومی نظریے کو نکال دیا جائے۔ اس وقت گاندھی نے خود ریکویسٹ کی کہ میں امام احمد رضا خان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن امام احمد رضا خان گاندھی سے نہیں ملے، اور ترک اور تحریک خلافت کو تحریک سلطنت میں کنورٹ کیا۔
دیا کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت نے تمام وسائل اپنے بروئے کار لے کر آئے اور ان کی مدد کی، لیکن وہ تحریک خلافت نہیں تھی، تحریک سلطنت۔ کسی بھی قوم کو سیاسی طور پہ تیار کرنے کے لیے اس کے 3-4 عوامل کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں معاشی اور سائنسی ایسے عوامل جن سے نوجوان موٹیویٹ، وہ بڑا ضروری تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بہترین طریقے سے یہ کام کیا۔ 1912 میں ایک کتاب لکھی جس میں معاشی نظام ہی نیا بنا کے دے دیا۔ 2 نکات صرف آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، یہ آگے جا کے سب سیاست سے ملتے ہیں، اور وہ 2 نکات تھے کہ مسلمان تجارت کریں گے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ کوک نہ پیو، KFC نہ کھاؤ۔ یہ وہی بات ہے جو 100 سال پہلے، آج سے 110 سال پہلے، 112 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دی تھی کہ اگر ہم نے اپنا تشخص قائم رکھنا ہے تو مسلمان اور مسلمان آپس میں کاروبار کرو، کسی اور سے نہ چیز خریدو نہ کسی اور کو بھیجو۔ ممبئی، رنگون، تمام بڑے بڑے شہر، کلکتہ، ان سب کے مسلمان رئیسوں کو بولا کہ ایک بینک کھولو۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بینک کھولو، اور 1946 میں پہلا مسلم کمرشل بینک بنتا ہے، جبکہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے 1912 میں لکھی۔ معیشت کسی بھی تحریک کے لیے، مسلمانوں کی یا کسی بھی مذہب کی تحریک کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے ضروری چیز، اعلیٰ حضرت نے اس کی بنیاد۔ اب آ جاتے ہیں نظریہ تعلیم۔ نظریہ تعلیم ایک بہت ہی ضروری چیز تھی جو کہ اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے بیان کی اور جس انداز سے اس زمانے میں لاگو کی، آج بھی میں سمجھتا ہوں وہی زمانہ ہے، وہی اعلیٰ حضرت کی روح ہمیں چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ آج بھی ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ نظریہ تعلیم کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو اعلیٰ حضرت نے بولا، یہ کہا، میں نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ کوئی بھی نصاب کے لیے ایک مسلمان ملک میں تعلیم کے لیے کسی غیر مسلم سے ایڈ نہ لی جائے، کوئی مدد نہ لی جائے۔ آج ذرا اطراف میں دیکھیے، US ایڈ اور UK ایڈ کے نام پر ہمارا نصاب کمپلیٹلی بدل چکا ہے، سب کچھ چینج ہو چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، نہ وہ سننے والے ہیں نہ وہ سنانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ آج سے 112 سال پہلے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی مسلم ریاست میں نصاب کے لیے یا تعلیم کے لیے کوئی غیر ملکی، غیر مسلم ملک سے فنڈ نہ لیا جائے۔ یہ ایک تعلیم کا نظریہ تھا جو اعلیٰ حضرت کا نظریہ تعلیم کے اندر ایک خاص جز ہے جہاں وہ سب کی عزت کی بات کرتے ہیں، قلم دوات سے لے کر کاغذ تختی سے لے کر استاد تک کی عزت کی۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں استاد کی کیا عزت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جب تک آپ استاد کی عزت نہیں کرو گے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ٹوٹالٹی میں، ایک پوری مکمل طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نوجوانوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ تحریک پاکستان میں یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر ایک ملک بنا سکے۔ 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں اعلیٰ حضرت کے خلفاء، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، اور اس کے علاوہ تقدس علی خان صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام کے داماد بھی تھے، وہ خود موجود تھے، اور وہاں پہ انہوں نے 2 قومی نظریے پہ بات کی اور یہ بھی کہا کہ اگر آج قائد اعظم الگ بھی ہو جاتے ہیں پاکستان کے مطالبے سے تو اہل سنت کبھی بھی اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ٹریننگ جو انہوں نے اپنے زمانے میں نوجوانوں۔ وقت کی کمی ہے، میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں اس کچھ سفارشات کے ساتھ بھی آیا ہوں، اور اس بہت خوبصورت بہترین پلیٹ فارم سے وہ سفارشات آپ کے سامنے، مہمان گرامی کے سامنے، علماء دین کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے منسلک جو ادارے ہیں ان اداروں کو ایک فیڈریشن کے تھرو، یعنی ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ادارہ تحقیقات امام احمد رضا ایک سمندری میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، فکر رضا میں بہت سارے
بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں لاہور میں بھی. آج یہ خود ماشاءاللہ انجمن ضیاء طیبہ ایک بہترین ادارہ ہے, بے پناہ کام کر رہا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ان سب کو اکٹھا کریں اور ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں پر ہر سال ایک ملاقات ہو سکتی اور کس کس نے کیا 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 اس کے بارے میں حساب ہو, بات چیت کی جائے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. فکر رضا کو لیے بغیر آج بھی ہم پاکستان کے مسلمان, پاکستان کے نوجوان شاید وہ آزادی بھی نہ پائیں گے جس کے خواب ہم نے دیکھے تھے. اس سفارش کے ساتھ میں اپنے اس چھوٹی سی گزارش پہ ختم کروں گا اپنے خطاب کو.